سب کا اللہ کے ساتھ، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے۔ اور اس سے پہلے دعوت کو اصول سمجھایا گیا کہ اے موسیٰ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کوتاہی نہ کر۔ ہم دعوت کے کفر کے گڑھ میں دیں، ہم دعوت کفر کے گڑھ میں دیں یا اسلام کے گڑھ مکہ مکرمہ میں دیں، ایک کو دیں یا مجمع کو دیں، عمومی گشت میں دیں یا خصوصی گشت میں دعوت، عمومی گشت میں محلہ چھوٹا ہو یا بات بہت پھیلا ہو، ہمارا گشت سواری پر ہو یا پیدل، ہر جگہ کی دعوت کی ظاہری چیز کے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر دعوت کے بنیادی ضابطے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ دعوت دنیا میں وہ چلتی ہے جس کی حقیقت خود دائی کے اندر ہوتی ہے، اور چونکہ ہماری محنت دوہری ہے، ہم اپنے میں بھی دعوت کی حقیقت اتارنا چاہتے ہیں اور دوسروں میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم دعوت دینے میں بہت ہی خیال رکھیں۔ اس طرح سے غفلت آدمی کو بہت پیچھے ڈال دیتی ہے۔ ترقی کی دوہری فکر ہر وقت لگی ہوئی ہے، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ سن رہے ہیں، اس لیے جانے سے قبل خوب جو سے استغفار کریں، صلاۃ النجاہ پڑھ کے دعا مانگیں اور روتے ہوئے جا رہے ہوں کہ اے اللہ نبوت والا کام ہم سے لے دے، ایسا دے دے کہ تو خود کہہ دے کہ تم میرے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اجمعین کی سبوں کے مستحق ہو، راستے میں ذکر سے غافل نہ ہوں، راستہ طویل و چھوٹا ہو، بے تکلف ہرگز نہ ہو، بے تکلف ہرگز نہ ہو۔ بے تکلفی سے لایانی کا دروازہ کھلتا ہے، اور لایانی کا دروازہ آسمانی نور کے ضائع ہونے کا دروازہ کھلواتا ہے، اور نور ضائع ہو تو غفلت قلب پر آتی ہے، اور غافل انسان اللہ پاک کی ذات عالی سے محروم ہوتا ہے۔ صادرت سے استفادہ غافل کو کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے رشتوں میں خوب استغفار کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جائیں، اور پھر واپسی پر اپنے کو واقعی قصوروار گردانے، گشت میں ہونے والی کوتاہیوں کو یاد کر کے خوب روئے اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگے۔ جن کے پاس گئے ان کی کمیوں کا بالکل خیال نہ آئے، گشت میں دو ساتھی ہوں یا زیادہ، دائی خود اپنی دعوت کو، اپنے کھانوں کو متوجہ کر کے سنیں اور دل میں اس کی تصدیق کرتا جائے، جس طرح اذان میں سکھایا گیا، سوائے سلام فلاح کی، ان میں تجھے بتایا گیا کہ لاہور پڑھو کہ اے اللہ یہ کامیابی والی عزتوں بلندیوں والی نماز اور اس میں رکھی ہوئی کامیابی کی طرف دل کی توجہ آپ کی ذات عالی کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے ہم پر توفیق کے دروازے کھول دے، اور جسے ادب سے اذان کا جواب دے دیا وہ کبھی نماز سے محروم نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا ان کلموں کے علاوہ ہر کلمے کا جواب وہی کلمہ سکھایا گیا۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سننے والا بھی یہی کہتا ہے، وہ زبان حال سے کہتا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی اللہ پاک کی بڑے ہیں اور باقی سب چھوٹے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی یہی کہتا ہے، وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب کا الہ اور سب کے بشروں کو حل کرنے والا ہے۔ اور جن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا کہتا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
کہ ماننے میں یہ کامیابی ہے۔ اس دعوت تامہ کو سننے اور اس کے جواب کا حکم دیا گیا، اور پھر دعا میں اس کو دعوت تامہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس دعوت تامہ میں ہم توجہ کرے تو دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کا حل سمجھایا گیا۔ اسی طرح ہم بھی گشت میں کریں اور خود ساتھی بھی پوری توجہ سے بات سنیں اور دل سے اسی وقت تصدیق کریں۔ انشاءاللہ میں پورے دل سے عرض کر رہا ہوں کہ ساتھی کسی گشت میں ایمان کی